السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، قربانی کے ایام جیسے جیسے قریب آتے ہیں، مسلمانوں کے خاص طبقے کے یہاں محبت رسول امٹنے لگتا ہے، اور اسی جذبے سے شرسار ہو کر کے وہ بقرہ عید کے دن باقاعدہ ایک جانور کی قربانی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کرتے ہیں۔ سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو ایموشنلی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اتنا چاہنے والا رسول ہے، پوری انسانیت پر جس کا احسان ہو، جس نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچایا ہو، ہدایت کے راستے پہ لا کر کے کھڑا کیا ہو، رات میں تہجد کی نماز میں ہمارے لیے روتے تھے، ہم سے بڑی محبت کرتے تھے، ہمیں بھی اس رسول سے محبت ہے، لہذا اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، چھوٹا سا مختصر سوال یہ ہے کہ کیا ہم نبی کے صحابہ سے بڑھ کر محب رسول بن گئے؟ کیا ہم ابو بکر و عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے زیادہ بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن گئے؟ کیا ہم ابو بکر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بڑھ کر محبت کرنے والے بن گئے؟ اور اگر محبت حقیقی معنوں میں آپ کو ہے تو آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، آپ کی سنتوں سے محبت کریں، آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی حدیثوں کو گلے لگائیں میرے بھائی۔ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے۔ اور کامن سینس کی بھی بات ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی تو یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آلریڈی اللہ کا تقرب حاصل ہے، شفاعت کبریٰ محمد رسول اللہ کو نصیب ہوگی، جنت کے دروازے سب سے پہلے محمد رسول اللہ کے لیے کھولے جائیں گے، میدان محشر کے اندر حوض اللہ کے نبی کو دیا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت کے ساتھ کوثر دیا جائے گا، بہت ساری اسپیشلٹیز، بہت ساری خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں محمد رسول اللہ کو۔ کیا اس محمد رسول اللہ کو اللہ کی قربت کی مزید ضرورت ہے میرے بھائی؟ دوسرا مقصد قربانی کا یہ ہوتا ہے ایصال ثواب پہنچانا۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نیکیوں کے محتاج ہیں کہ ہم نبی پر ثواب پہنچائیں، نبی کے لیے نیکی کریں؟ نہیں میرے بھائی، نبی کے لیے نیکی کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ نبی بلا ریب جنتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار نیکیاں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ما تقدم و ما تاخر، آگے پیچھے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ بلا ریب محمد رسول اللہ جنتی ہیں، جنت آپ کے منتظر میں میرے بھائی۔ اس لیے بڑی گزارش ہے میرے بھائی، دردمندانہ اپیل میں آپ سے کرتا ہوں، اپنے ان مسلمان بھائیوں سے جو جذبات میں آ کر کے بقرہ عید کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، اللہ کے واسطے بجائے اس کے کہ ہم محمد رسول اللہ کی طرف سے قربانی کریں، ہم اپنے عزیز اقربا رشتہ داروں کے، ہمارے رشتہ داروں میں وہ بھائی جن کی حیثیت نہیں ہے قربانی کرنے کی، وہی جانور جو ہم اپنے نبی کی طرف سے کرتے ہیں، وہی جانور ہم اپنے اس پڑوسی بھائی کی طرف سے کریں۔ اور رہی وہ حدیث ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث علی، جس کو ذکر کر کے دلیل پکڑی جاتی ہے اور حجت تمام کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ علی تم 2 میڈھے کی قربانی کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی حضرت علی کا عمل بھی رہا کہ وہ 2 میڈھے کی قربانی کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے۔ سوال کیا گیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ سامعین، یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، کیونکہ اس حدیث کی سند میں 3 متکلم فی راوی ہیں۔ کسی بھی اس حدیث کی سند میں اگر ایک متکلم فی راوی آ جاتا ہے، اس حدیث کے ضعف ہونے کے لیے، ضعیف ہونے کے لیے وہی کافی ہے۔ اور اگر ہم مان لیا جائے، سپوز کر لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے میرے بھائی، تو یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہے۔ اگر خاص نہ ہوتی تو صحابہ کا تواتر کے ساتھ تواتراً عمل ہمیں ثبوت ملتا۔ قرآن اور حدیث کی کتابیں، سیرت و تاریخ کی کتابیں ہمیں خاموش نظر نہیں آتی، بلکہ کتب آثار کے اندر اس کا ذکر ہمیں ملتا، اور اسلاف امت پورے جوش و جذبے کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے۔ تو میرے بھائی بس گزارش ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ نبی کی طرف سے قربانی کریں، ہم اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، اپنے اہل خانہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے قربانی کریں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں دین متین کو صحابہ کرام کے فہم پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔